بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 776 ہے، 776، اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 28 اور 29، 28 and 29۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ ہے، یا ایوہ الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون، بلا شبہ مشرکین تو نجس، ناپاک ہیں، فلا یقربوا، لہذا قریب نہ ہو جائیں وہ، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اپنے اس سال کے بعد، وَإِنْ، اور اگر، خفتم، تم خوف کرتے ہو، عیلتاً، مفلسی کا، فسوف، تو ان قریب، یغنیکم اللہ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر اس نے چاہا، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، بڑا حکمت والا ہے۔ قاتل الذین، تم لڑو ان لوگوں سے جو لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، باللہ، اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ یوم آخرت پر، ولا یحرمون، اور نہیں وہ حرام سمجھتے، ما، اس چیز کو جس کو، حرم، حرام ٹھہرایا، اللہ نے، ورسول، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون، اور نہیں قبول کرتے وہ، دین الحق، دین حق کو، من الذین، ان لوگوں میں سے جنہیں اوتو، دی گئی، الکتاب، کتاب، حتی، یہاں تک کہ یعطو، وہ دیں، الجزیۃ، جزیہ، عن یدین، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں۔ ترجمہ یوں ہے، مومنوں، مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور نہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، مشرک لوگ تو سراپا ناپاکی ہیں۔ نمبر 2، لہذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ نمبر 3، مسلمانوں، اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مشرکین سے بے نیاز کر دے گا۔ نمبر 4، بے شک اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ نمبر 5، وہ اہل کتاب جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور نہ آخرت پر۔ نمبر 6، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی بھی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے۔ نمبر 7، اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں۔ نمبر 8، ان سے جنگ کرو۔ نمبر 9، یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس آیت میں اس حقیقت سے باخبر کر رہے ہیں کہ انما المشرکون نجس، کے مشرکین پلید ہی ہیں، ناپاک ہیں، ان کے عقائد میں فساد اور بگاڑ ہے،
وہ نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے نجس ہونے کی یا تو یہ وجہ ہے کہ ان کے دلوں میں گندگی ہے اور عقیدے کا بگاڑ ہے، اس لیے کہ وہ بتوں اور مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، یا اس لیے وہ نجس ہیں کہ ان کے ساتھ شرک ہے جو نجاست کے مانند ہے جس سے بچنا واجب ہے، یا مشرکین اس لیے نجس ہیں کہ وہ پاک نہیں رہتے اور نہ غسل کرتے ہیں اور نہ حسی نجاستوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ جب وہ اس قدر نجیس اور پلید ہیں تو انہیں مسجد حرام جیسی پاکیزہ جگہ میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی انہیں ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہیے۔ اس آیت میں دراصل ایمان والوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے مسلمانوں کہ مشرکوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے اس سال کے بعد یعنی ہجرت کے 90 سال کے بعد روکے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک مشرکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے سارے ہی کافر مراد ہیں، اس آیت کی بنیاد پر کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جس کو چاہے وہ معاف کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 48۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کتوں اور خنزیروں کی طرح نجس ہیں، اس آیت کے ظاہری معنی کی بنیاد پر، لیکن جمہور فقہاء اس قول کے خلاف پر متفق ہیں۔ 9 سن ہجری کو حج کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے جن ہدایات کا اعلان کیا گیا ان میں یہ آیت بھی شامل ہے، یعنی اس وقت مشرکوں کے نجس ہونے اور مسجد حرام سے اس سال قریب ہونے سے روکنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی ننگا ہونے کی حالت میں طواف کرے گا۔ مشرکین ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد حرام میں نہ آنے دینے کا مطلب حج نہ کرنا ہے کہ آئندہ سے مشرک حج نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد حرام میں یا کسی بھی مسجد میں مشرک کے داخل ہونے کی اجازت ہے، اور نجس ہونے سے مراد ان کی اندرونی نجاست اور ناپاکی ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک کسی کافر کو کسی بھی صورت میں مسجد حرام میں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد حرام کے علاوہ دوسری مسجدوں میں مشرکوں کے داخلے کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسری مسجدوں میں کافروں کے داخلے کی اجازت کے قائل ہیں۔ ابو داؤد میں ہے کہ بنی ثقیف کا وفد جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے آخری حصے میں ایک قبہ لگوایا تاکہ وہ مسلمانوں کی نمازیں اور ان کے رکوع و سجود کو دیکھ سکیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ انہیں مسجد میں ٹھہراتے ہیں حالانکہ وہ مشرک ہیں؟ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ زمین ناپاک نہیں ہوتی، ابن آدم ناپاک ہوتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کی مساجد کے ذمہ داران اور ائمہ و خطبہ کو اس روایت پر غور کرنا چاہیے اور برادران وطن کے لیے مسجد سے متصل ایسی جگہ مقرر کی جائے جہاں بیٹھ کر وہ مسلمانوں کی ان عبادتوں کا نظارہ کر سکیں۔ مساجد کے ذمہ داران اپنے محلے کے غیر مسلموں کو یکے بعد دیگرے جمعہ کی نماز کے موقع پر بحیثیت مہمان خصوصی بلائیں، ان کے لیے خصوصی نشست کا انتظام کیا جائے، ان کی خاطر مدارات کی جائے اور جمعہ کے موقع پر کیا جانے والا بیان انہیں سنایا جائے۔ امام صاحب یا خطیب صاحب جو تقریر کریں اس میں انسانیت، رواداری، محبت، الفت، ایثار اور ہمدردی سے متعلق آیات، احادیث اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات بیان کریں تاکہ اسلام اور مسلمانوں سے متعلق ان برادران وطن کے ذہنوں میں موجود جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہموں کا ازالہ ہو سکے اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان نفرت کا ماحول ختم ہو سکے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ انشاء کے ذریعے سے بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم فقر سے ڈرتے ہو، غریبی سے ڈرتے ہو، مفلسی سے ڈرتے ہو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر وہ چاہے۔ بات مشرکین کی نجاست کی ہوئی کہ انما المشرکون نجس، اور اس کے فوری بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم فقر سے ڈرتے ہو، غریبی سے ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ قریب تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ مشرکین جب حج کے لیے آتے تھے تو اپنے ساتھ غلہ، گیہوں، جو وغیرہ بھی لے آتے تھے اور اس کو فروخت کرتے تھے۔ جب حج کے لیے مشرکوں کا آنا روک دیا گیا تو مسلمانوں نے کہا کہ اب ہمیں کفار کی چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان سے وعدہ فرمایا کہ اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمان کافروں کے مال تجارت سے بے نیاز ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رزق کے دوسرے دروازے کھول دیے اور فقر و فاقے کا اندیشہ جو تھا اسے اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا۔
پھر کہا جا رہا ہے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، تم ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ پچھلی آیتوں میں مشرکوں سے قتال کا حکم دیا گیا تھا، اس آیت میں اہل کتاب سے قتال کا حکم ہے۔ اسلام کا دستور اور قانون یہی ہے کہ کافروں کو اسلام کی پہلے دعوت دی جائے، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر ان سے جنگ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کو دین سکھایا جائے گا، اور اگر اسلام قبول نہ کرے تو ان سے کہا جائے گا کہ جزیہ دو، یعنی جب یہ سلطنت ہماری ہے اور تم اس میں رہتے ہو تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہیں اس سلطنت میں رہنے کے لیے جزیہ دینا ہوگا، اگر ہماری سلطنت پر کوئی حملہ کرے گا تو تمہیں بھی ہمارے ساتھ مل کر لڑنا ہوگا، اگر یہ کافر جزیہ دینے سے بھی انکار کر دے تو پھر ان سے قتال کیا جائے گا۔ اس آیت میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ یہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آسمانی کتابیں ہدایت دی گئی تھی مگر انہوں نے اس میں خیانت کا معاملہ کیا۔ ان اہل کتاب سے لڑنے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور ماتحتی کی زندگی گزارنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ یہ اہل کتاب ایسے مجرم ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو یہ حرام بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔